ہیلو ایوری ون، دس از بشرا خان. ویلکم ٹو RNN پوڈکاسٹ. ناظرین، بہت بڑی خوشخبری ہے. ایشیا کپ میں پاکستانی ٹیم فاتح، جس کے اعزاز میں پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر شہباز شریف نے ظہرانہ دیا ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں مسٹر تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے مرڈر کیس کی. تو ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. PTI کے بانی مسٹر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو جو سزائیں سنا دی گئی ہے، مزید اس کے حوالے سے PTI نے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور پنجاب حکومت نے ماحولیات کے پورے سسٹم میں کرپشن کو ہٹانے کا، اس کو کرپشن فری کرنے کا فیصلہ کیا. ایک منصوبہ لے کر آئے ہیں سامنے. پاکستان کے صدر مسٹر آصف علی زرداری، انہوں نے بغداد میں زیارت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسٹر بلاول بھٹو نے کیڈٹ کالج کی تقریب سے خطاب کیا ہے. اور ناظرین، لاہور پولیس کی بات کریں تو نیو ایئر اور کرسمس سے پہلے ان کا ایک بہت ہی، ہم کہہ سکتے ایکٹیو قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو غیر قانونی اسلحہ لے کر گھوم رہے ہیں. انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. چلیے آگے جانتے ہیں مزید تفصیلات. میرے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ مسٹر نعیم حنیف. السلام علیکم. وعلیکم السلام بشرا. کیا حال ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ. سر، ایشیا کپ میں پاکستان جو ہے وہ اس کی جو ٹیم ہے فائنلی جیت گئی ہے. بہت اچھی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بھائی، یہ تو ایک فائنل میچ ایک بھارت سے جیتا ہے شاہینوں نے، انڈر 19 ٹیم نے. بہت بڑا یہ میچ تھا، اور اتنا بڑے مارجن سے جو ہے شکست دی ہے، جس کو آپ عبرتناک شکست کہہ سکتے ہیں. جیسے 10 مئی کو 6-0 سے جیتے تھے. اب یہ بات ہمیں اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ جو رویہ ہے انڈین پلیئرز کا اور انڈین میڈیا کا اور انڈین حکومت کا، تو اس لیے پھر اب یہ جنگ اور کھیل کو جوڑا جاتا ہے، اور کھیل کو بھی اب جنگ کا میدان بنایا ہوا ہے انڈیا نے. اور ان کے پلیئرز نے جس طرح وہاں پہ بدتمیزی اور مس بہیو اور ایک اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے اس کی دھجیاں اڑا دی انڈین پلیئرز نے. اور وہ انڈین پلیئرز جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے ان کو جو ہے نا یہ سمجھا کے بھیجا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے. ایک انڈر 19 بچہ جو ہے وہ کتنی بدتمیزی کر سکتا. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو T20 ورلڈ کپ میں ان کے کیپٹن نے آ کے جو ہے وہ سیرمنی میں عجیب و غریب پولیٹیکل گفتگو کر دی. ٹھیک ہے. اور وہ جو سوریا کمار. اچھا، اب یہ ہے کہ ادھر بڑا بظاہر تو کانٹے کا مقابلہ لگ رہا تھا، لیکن وہ پاکستانی جو بیٹسمین ہے، خاص طور پہ پوری بیٹنگ لائن ویسے تو، لیکن سمیر منہاس جو ہیں، انہوں نے وہ نقشہ ہی بدل دیا، 1 سائیڈڈ کر دیا میچ. وہ 172 کی اننگ اکیلے کھیل گئے سمیر منہاس. اب انڈیا کو تو وہ اننگ ہی نہیں جو ہے وہ فیس کر پایا. اچھا، 348 رن کا ٹارگٹ دے دیا. اب شروع میں آ کے وہ ان کا ایک بچہ ہے جو 3-4 سال سے 14 سال کا یہ بتایا جاتا ہے، وہ بڑی نہیں رہی عمر اس کی، سوریا ونشی اس کا نام ہے. رائل چیلنج بنگلور سے بھی کھیلتا ہے، لیکن وہ IPL کی طرح کی T20 کرکٹ کھیل رہا تھا. ان کے کوچز کو اور ٹیم مینجمنٹ کو وہ شاید سمجھانا بھول گئے کہ یہ جو ہے ایشیا کپ، یہ ODI ہے، 50 اوور کا ہے، T20 نہیں ہے. ٹھیک. اس میں جو ہے نا وہ طوفان بدتمیزی نہیں چلے گا. اندھا دھند جو ہے نا اس میں ہٹنگ نہیں ہوتی. اس میں جو ہے نا آپ نے ایک اوور میں 1 یا 2 اگر باؤنڈریز مار لی ہیں تو اس کے بعد آپ کو وکٹ پہ رکنا بھی ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں بتایا، وہ پاگلوں کی طرح آ کے ٹک 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 کر کے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے آؤٹ ہونے کے بعد پھر پیچھے لائن لگ جاتی ہے، اور ٹیم 348 کا ٹارگٹ جو ہے وہ چیز کرتے ہوئے 191 رن کی شکست ہوتی ہے. اچھا، اس میں ایک تو یہ تھا کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے بڑا ایک صبر و تحمل کے ساتھ، اور وہ جو ادھر سے جو بھی بدتمیزی ہو رہی تھی اور جو بھی گالم گلوچ ہو رہی تھی، اس کو بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے ہینڈل کیا اور اپنے کھیل پہ فوکس رکھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سرفراز ایک مرتبہ پھر بڑے پاپولر ہو گئے. سرفراز احمد جو ہے وہ سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دیتا، تو سرفراز نے پھر دھوکہ نہیں دیا. اور سرفراز جو ہے نا اس حوالے سے لکی ہے کہ انڈیا کے خلاف جو فتوحات ہیں اس میں چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ سرفراز کی کپتانی میں جیتی پاکستان نے، جب فائنل میں شکست تھی چیمپئنز ٹرافی میں. یہ بہت بڑا ایونٹ ہے ورلڈ کپ کے بعد دنیا کرکٹ کا. تو اب جو ہے سرفراز اس انڈر 19 ٹیم کے مینٹور ہیں، اور ایک مینجمنٹ میں ان کا پورا رول ہے، اور وہ ساتھ ہیں، وہ پلیئرز کو
کھیل کے حوالے سے, گراؤنڈ کے اندر بیہیو کے حوالے سے, آن دا فیلڈ جو ہے نا چیزوں, وہ پورا ان کو گائیڈ کرتے ہیں, اور ان کی گائیڈنس سے یہ. اچھا, اس کے بعد ایک جشن کا سما تھا جس کو کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ایک ہیپی سنڈے تھا پورے پاکستان کے لیے اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے, کہ اتنا بڑا جو ہے یہ کمپٹیشن تھا جس میں پاکستان نے فتح حاصل کی. اس کے بعد انعامات کی بارش کر دی وزیر اعظم نے اور چیئرمین پی سی بی نے پلیئرس پر, اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ایشیا کپ کی فاتح انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان, اور ان کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ ٹیم نے قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہے. اور انہوں نے ایک زورانہ دیا انڈر 19 کرکٹ ٹیم ایشیا کپ کی فاتح انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں, اور زورانے سے خطاب کرتے ہوئے پہلے تو وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ, پریزیڈنٹ ایشیا کرکٹ کونسل محسن نقوی, اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کے علاوہ ٹیم کے کھلاڑی اور پی سی بی حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. وزیر اعظم نے ٹیم کو شاندار جیت پر شاباش دیتے ہوئے کہا کہ ایشیا کپ کی فاتح ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. انہوں نے کہا کہ ٹیم انتظامیہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی کاوشیں اور محسن نقوی کی محنت قابل قدر ہے. وزیر اعظم نے علی رضا اور سمیر منہاس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والے تمام کھلاڑیوں, کوچز اور دیگر سٹاف کو شاباش دی. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا. وزیر اعظم نے ہر کھلاڑی کے لیے 1 کروڑ روپے اور ٹیم مینجمنٹ کے ہر رکن کے لیے 25 لاکھ روپے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ میں فتح سے قوم نے بھرپور خوشیاں منائیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ انڈر 19 ٹیم کو جیت ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے اور تاریخی دن تھا. ٹیم کے کپتان اور کھلاڑیوں نے انعامات کے اعلان پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پی سی بی کی جانب سے بھرپور تعاون ملا. کوچز نے کیمپس کے دوران بھرپور محنت کی. اچھا, اس سے پہلے محسن نقوی چونکہ اس سیرمنی میں موجود تھے, ایشیا کپ کی جو سیرمنی ہوئی ٹیم کی پاکستان آمد سے قبل, تو ٹرافی بھی ظاہر ہے کہ انہی کے ہاتھ سے لی پاکستانی کیپٹن نے. تو اس کے بعد ایک میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا کہ بطور چیئرمین پی سی بی بھی انہوں نے تمام کھلاڑیوں کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان کیا, چیئرمین پی سی بی نے بھی. اب پتہ نہیں یہ اس 50 لاکھ کو بڑھا کے وزیر اعظم نے 1 کروڑ کر دیا ہے یا چیئرمین پی سی بی کا جو انعام ہے وہ اس کے علاوہ ہے. اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر تو ہر کھلاڑی کو 1.5 کروڑ روپے ملے گا, اور اگر یہ اس 50 لاکھ کو جو محسن نقوی صاحب نے اناؤنس کیا تھا اس جیت کے بعد, اس سیرمنی کے بعد, تو پھر اگر اس کو بڑھایا گیا تو پھر 1 کروڑ ہی ہے. البتہ یہ ہے کہ خیر یہاں پہ انعام اور پیسے میٹر نہیں کرتے, یہ تو ایک سمبولک جو ہے حوصلہ افزائی ہے. ادروائز جو ہے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ تو پرائس لیس ہے, اور انہوں نے بڑے عرصے کے بعد کرکٹ سے جو ہے وہ ایک اچھی خبریں آنا, اور پھر روایتی حریف جو ہے جو ہر بات کو جو ہے نا وہ جنگ سے جوڑتا ہے اور ہر بات کو جو ہے نا وہ کھیل کے میدان کو بھی جنگ کا میدان بنا دیتا ہے اور سمجھتا ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں یہ جو جیت ہے اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر یہ جو آپ کے کرکٹرز ہیں یہ بھی آپ کے سولجرز لگتے ہیں کہ یہ اس محاذ پہ جا کے کس طرح جان مارتے ہیں اور لڑتے ہیں اور فتح حاصل کرتے ہیں اور ٹرافی اٹھا کے لاتے ہیں اور ملک کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. جس طرح اب وہ وہاں بھی ایک کرکٹ میچ میں انڈیا کے ساتھ جو ہو رہا تھا تو اس میں شائقین کی طرف سے وہاں پہ اس طرح کا شور و غل, تو اس میں پھر حارث رؤوف جو ہے نا وہ رافیل گرنے کے, جہاز گرنے کے اشارے کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے. تو یہ جب ادھر سے پہل ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے ادھر سے جواب بھی دیا جاتا ہے, مگر یہ ہے کہ بہترین جواب جو ہے وہ فتح تھا, وہ پرفارمنس تھی جس پہ فوکس رہی ٹیم. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں بہت زبردست ٹیلنٹ جو ہے, خاص طور پہ سمیر منہاس جیسا ٹیلنٹ اور علی رضا جیسا ٹیلنٹ, یہ جو کھلاڑی ہیں یہ آگے چل کے جب نیشنل ٹیم کا حصہ بنیں گے
اور جب دنیا بھر میں جا کے یہ پرفارم کریں گے تو یہ بہت زبردست ٹیلنٹ ہے جس کو جو ہے اب ظاہر ہے کہ سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ٹریننگ اور ان کو جو ہے نا ان کو گائیڈ کرنا اور ان کی کوچنگ اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ سب جو ہے اب ظاہر ہے کہ پی سی بی کی نگرانی میں ہونا چاہیے اور ہوگا، اور اس کے علاوہ حکومت کی سرپرستی تو کرکٹ کو بالکل ساتھ ساتھ ہمیشہ ہے. کی ہاں طرح وہ جی، حاصل ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اور ایسے جو اپ کمنگ میچز ہیں اس میں پاکستان کا نام مزید روشن کرے پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے. سر، مسٹر تیفی بٹ جن کے بہنوئی جاوید بٹ مرڈر ہو چکے ہیں، ان کے کیس کی کوئی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ بتائیے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے امیر بلاج کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اور ویسے یہ سلسلہ بلا ٹرکاں والے کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اور بلا ٹرکاں والے کے بعد پھر ٹیپو ٹرکاں والے کا مرڈر ہوتا ہے، پھر ٹیپو ٹرکاں والے کے بعد امیر بلاج کا مرڈر ہوتا ہے، پھر امیر بلاج کے مرڈر کے بعد یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ تیفی بٹ جو ہیں، جو تمام تر، اور گوگی بٹ، یہ جو بلا ٹرکاں والا خاندان ہے، بلاج فیملی ہے، ان کے تمام تر جو حملے اور تمام تر قتلوں میں نامزد ملزم رہے ہیں ماضی میں بھی، اور وہ پھر اس میں بے گناہ قرار پاتے رہے. اس مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ امیر بلاج کے قتل میں پہلی مرتبہ تیفی بٹ جو ہے نہ صرف گناہ گار قرار پاتے ہیں، اور ایک جے آئی ٹی جو ہے وہ گوگی بٹ کو بھی اس میں گناہ گار قرار دے دیتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ابھی تیفی بٹ کی گرفتاری سے پہلے پہلی مرتبہ جو ٹرکاں والا، مبینہ طور پر ٹرکاں والا خاندان کی طرف سے ادھر جو ہے تیفی بٹ خاندان کے ایک شخص کو مبینہ طور پہ مرڈر کیا جاتا ہے جس کا نام جاوید بٹ ہے. ٹھیک ہے جی. جاوید بٹ کے قتل کا جو انیشل سب سے پہلے جو جن ناموں کو شامل کیا جاتا ہے اس کی پلاننگ میں، اس میں کیسر بٹ، اس میں امیر مصب، اس کے بعد امیر فتح، ان لوگوں کو جو ہے وہ نامزد کیا جاتا ہے. پھر کیسر بٹ جو ہے کچھ عرصے کے بعد وہ شامل تفتیش ہوتے ہیں. یہ جاوید بٹ کے میں قتل کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس میں بے گناہ قرار پا جاتے ہیں. نہ صرف بے گناہ قرار کیسر بٹ پا جاتے ہیں، بلکہ کیسر بٹ کی اور جاوید بٹ فیملی یعنی کہ تیفی بٹ خاندان کی صلح ہو جاتی ہے آپس میں. وہ صلح کر لیتے ہیں. جب وہ ادھر صلح کرتے ہیں تو ادھر امیر مصب فیملی سے کیسر بٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے ان میں. اب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ تیفی بٹ دبئی سے گرفتار ہو جاتا ہے. تیفی بٹ کے گرفتار ہونے کے بعد تیفی بٹ کو جب پاکستان لایا جاتا ہے تو وہ ساتھی چھڑانے آتے ہیں. ساتھی چھڑانے جب آتے ہیں تو وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے تیفی بٹ ہلاک ہو جاتے ہیں. تیفی بٹ کی ہلاکت کے بعد جو ہے گوگی بٹ کا آج کے دن تک کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. کیوں کہ ایک تو امیر بلاج کے قتل میں تو گوگی بٹ پر جو بھی الزام تھا وہ تو تھا ہی. یہاں پہ صورتحال اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ تیفی بٹ کو جو ساتھی چھڑوانے آتے ہیں ان میں یہ ان ساتھیوں میں گوگی بٹ جو ہے نا وہ مین کردار، ان پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے کہ ساتھیوں میں وہ شامل تھے اور ان کی فائرنگ سے تیفی بٹ قتل ہو گیا. اب اس کے بعد گوگی بٹ منظر سے غائب ہیں، کسی کو نہیں پتا، اور نہ ہی کبھی سنا ہم نے کہ ان کی تلاش کے لیے کہیں کوئی ریڈ کیا گیا یا انہیں کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی. اس طرح کی ایکٹیویٹی سننے میں نہیں آئی بنسبت کہ امیر بلاج کے ڈیرے پہ، اڈے پہ یا گھر پہ ریڈ ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا تیفی بٹ کا بھائی جب پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تو تیفی بٹ کے گھر بھی پولیس جا رہی ہے. تو اس طرح کی صورتحال دونوں طرف رہی، مگر گوگی بٹ کے حوالے سے اس طرح کی خبر کافی عرصے سے سننے میں نہیں آئی کہ کوئی گوگی بٹ کو تلاش کرنے کے لیے انویسٹیگیشن نے یا سی سی ٹی نے یا کسی بھی کوئی ایفرٹ یا کوئی فورس ایکشن نے لیا ہو. کوئی ریڈ کیا ہو کم از کم. ٹھیک. اچھا، اب یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی ہے کہ جاوید بٹ جو ہے تیفی بٹ کے بہنوئی جو ہے مقتول جو ہے، رائٹ. اور ان کو بڑے ایک میں کہتا ہوں کہ بے رحمانہ طریقے سے قتل کیا شوٹرز کے ذریعے، جس وقت وہ نہتی اپنی اہلیہ اور کے ساتھ جا رہے تھے اور کینال روڈ پہ، اور وہ ان کی اہلیہ جو تیفی بٹ کی بہن ہے وہ بھی زخمی ہو جاتی ہیں اس میں، اور وہ بال بال بچ جاتی ہیں اور زندگی ان کی بچ جاتی ہے. مگر جاوید بٹ جو ہیں وہ اس وقت ہلاک ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس وقت ان میاں بیوی کے پاس اس گاڑی کے اندر
کوئی اسلحہ تو دور کی بات ہے، میرا خیال ہے ایک چاقو بھی نہیں ہوگا. اور وہ اس لیے کہ جاوید بٹ کی کبھی بھی کسی سے کوئی دشمنی ہم نے سنی بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کوئی مقدمہ یا اس طرح کی کچھ صورتحال ابھی تک سامنے آئی. البتہ اب ڈیولپمنٹ بڑی یہ ہوئی ہے کہ جاوید بٹ کے قتل میں جے آئی ٹی نے امیر مصعب اور امیر فتح دونوں بھائیوں کو گناہ گار قرار دے دیا ہے. دونوں بھائیوں کو. یہ سگے بھائی ہیں امیر بلاج سے چھوٹے، اور یہ 3 بھائی تھے، امیر بلاج، امیر مصعب اور امیر فتح. اب امیر مصعب اور امیر فتح کو جاوید بٹ کے قتل کیس میں گنہ گار قرار دے دیا گیا. جاوید بٹ کے قتل کی جے آئی ٹی ایس پی صدر انویسٹیگیشن کی سربراہی میں کام کر رہی ہے. جے آئی ٹی میں ایس پی صدر انویسٹیگیشن میاں معظم، ڈی ایس پی اچرا قمر عباس اور انویسٹیگیشن رائیونڈ شاہ زیب بھی شامل ہیں. جاوید بٹ کے قتل کی منصوبہ بندی میں امیر مصعب کے ساتھ امیر فتح شامل ہیں. جے آئی ٹی مقدمہ میں ایک ملزم عارف بھٹی تاحال منظر عام سے غائب ہے. جے آئی ٹی امیر مصعب کے شوٹرز کو ٹاسک دیتے وقت امیر فتح بھی موجود تھا. جے آئی ٹی ذرائع امیر فتح نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری ضمانت کروا رکھی ہے. مقدمہ میں امیر مصعب کی ضمانت کنفرم ہو چکی ہے. جے آئی ٹی ذرائع امیر فتح 24 دسمبر تک ضمانت پر ہیں. جے آئی ٹی پولیس کی جانب سے عدالت کو امیر فتح کی ضمانت خارج کی درخواست کی جائے گی. جے آئی ٹی ذرائع اور یہ جو کردار اس میں عارف بھٹی جو ہے اس کا نام ابھی جو ڈسکس ہوا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی اسی طرح سے منظر سے غائب ہے جس طرح گوگی بٹ منظر سے غائب ہے. ٹھیک. اور عارف بھٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے شوٹرز ارینج کیے، وہ شوٹرز جس نے جاوید بٹ کو قتل کیا، وہ بذریعہ عارف بھٹی. اگر اس میں حقیقت ہے کہ امیر مصعب اور امیر فتح بقول جے آئی ٹی گنہگار ثابت ہوئے ہیں، وہ انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے یا ٹاسک دیا ہے، تو براہ راست اس طرح کے شواہد نہیں ہے کہ براہ راست انہوں نے شوٹرز کو ٹاسک دیا. مگر یہاں جے آئی ٹی یہ کہہ رہی ہے. اس سے قبل کی انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آتی رہی کہ شاید عارف بھٹی کے ذریعے وہ شوٹرز ارینج کیے گئے. براہ راست جو ہے وہ لوگ شوٹرز سے نہیں ملے، مگر عارف بھٹی کے ذریعے ہوئے یا انہوں نے خود کیے، براہ راست کیے یا انڈائریکٹ کیے، تو قتل تو ہوا ہے. تو البتہ جاوید بٹ کے قتل کیس کی یہ اہم پیش رفت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اب دوبارہ سے ایک مرتبہ ٹرکاں والا جو خاندان ہے ان کے لیے مشکلات ہیں. اور دونوں بھائی جو اس گھر کے اب چشم و چراغ ہیں امیر بلاج کے بعد، اور ایک جو خاندانی دشمنی کی جو لیگسی ہے وہ انہی کے کاندھوں پہ ہے. تو اب ان دونوں کو جاوید بٹ کے قتل میں گناہ گار قرار دے دیا گیا ہے. چلیں دیکھتے ہیں مزید کیا ٹوسٹ آتا ہے اس پوری کہانی میں، پورے ڈیولپمنٹ جو ابھی آپ نے شیئر کی، اس کے بعد مزید کیا آئے گی اس کیس کی، وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سر پنجاب حکومت کی بات کریں گے. نو ڈاؤٹ پنجاب حکومت بہت بہترین کام کر رہی ہے، اور اب ماحولیات کے سسٹم کو دیکھیں تو اس کو بھی کرپشن فری بنانے کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ پنجاب میں جنگلات اور ماحولیات کے تمام نظام کو کرپشن فری بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا بڑا اقدام. یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی ایم نے چیک کیا اس محکمے کو، تو ان کے پاس شواہد، شکایات اور بہت سے ثبوت انہیں ملے ہوں گے کہ محکمہ جنگلات اور ماحولیات میں جو ہے کرپشن ہو رہی ہے بڑے پیمانے پہ، اور ماضی میں ہوئی ہوگی اور اب بھی ہو رہی ہے. تبھی سی ایم کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ فوکس جو ہے نا اس محکمے کو بھی کرپشن فری بنانا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ 10 سال بعد انگریز دور کے بنائے ہوئے فارسٹ ایکٹ میں تبدیلی کر دی گئی ہے جی، اس کو شفاف بنانے کے لیے. ماحول کے تحفظ کا ادارہ ای پی اے سے کاغذی کارروائی کا 100% خاتمہ ہو گیا. جدید ٹیکنالوجی سے لیس جدید نظام کے ذریعے تمام نظام چلانے والا ای پی اے پہلا سرکاری محکمہ بن گیا جی. ہر دستاویز پر مخصوص حوالہ نمبر اور کیو آر کوڈ ہوگا. سیکنڈز میں تصدیق کرنا ممکن ہوگا. ہر فیصلے کی پڑتال ہو سکے گی. فیصلوں کی وجوہات، سفارشات، منظوری سمیت ہر چیز کا ڈیجیٹل ریکارڈ کمی وقت دستیاب ہوگا.
ماحولیات سے متعلق تمام محکمے جدید ڈیجیٹل نظام کے بغیر حکم جاری کریں گے، نہ کوئی منظوری دیں گے. اور ڈیجیٹل نظام ای فوس کے سوا حکم جاری کرنے، منظوری دینے یا کوئی انتظامی فیصلہ جاری کرنے والے محکمے کے افسر اور عملے کے خلاف سخت تادیبی کارروائی ہوگی. ماحولیاتی تحفظ کے ادارے ای پی اے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا. جی ای فوس ڈیجیٹل نظام سے ہی ہوگا اور اس کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ لائسنس کا اجرا بھی مکمل طور پر ای فوس لیبارٹری سرٹیفکیشن پروٹیکشن آرڈر اور سرکاری سفارشات کا اجرا ای فوس کے ذریعے ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ پنجاب حکومت کا حکم نامہ ہے. ڈیجیٹل نظام سے ہٹ کر جاری ہونے والا کوئی حکم تصدیق یا منظوری قانونی اور درست نہیں ہوگی. پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن انسانی مداخلت کا خاتمہ، جال سازی اور غیر قانونی اجازت ناموں کا خاتمہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ٹیم کو شابش، اور ماحول کے تحفظ کے ساتھ کرپشن کے خاتمے کو بھی یقینی بنا رہے ہیں الحمدللہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ جو محکمہ ہے ماحولیات، اس کا قلمدان اس وقت مریم اورنگزیب کے پاس ہے. ٹھیک. اور مریم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وزیر ماحولیات ہیں مریم اورنگزیب، یہ ان کی ورکنگ ہے اور ان کی نیٹ ورکنگ ہے جس سے انہوں نے بہت ساری کوئی کرپشن کے جو ہے نا وہ معاملات پکڑے ہیں. اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور ظاہر ہے کہ انہوں نے سی ایم کو آگاہ کیا اس بات سے. اور اس کے بعد ایک تو یہ ترمیم کی گئی ایکٹ میں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ ایک ڈیجیٹل جو ہے سسٹم انٹروڈیوس کروایا کہ یہ اب تمام تر جو اس کا ماحولیات سے متعلق، اس شعبے سے متعلق، اس وزارت سے متعلق تمام تر جو ڈاکومنٹیشن اور معاملات ہوں گے وہ ٹرانسپیرنٹ اور ڈیجیٹلائزڈ طریقے سے کیے جائیں گے، سافٹ ویئر پہ ہوں گے. اور اس کے بعد گنجائش نہیں رہے گی کہ اس میں آپ جو ہے نا وہ کوئی گھپلا کر سکیں اور آپ جو ہے نا وہ کوئی جنگلات بیچ سکیں اور آپ جو ہے نا وہ کوئی کرپشن کا بازار گرم کر سکیں. ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہے اور آبویسلی یہ چیزیں اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی میں ہی بہتری اور ترقی بھی ہے پاکستان کی. یہ جو تمام نئے منصوبے ہیں، ان میں پنجاب حکومت کا جو فیصلہ ہے سافٹ ویئرس کو انٹروڈیوس کروانا، یہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی مفید ہے. سر، مسٹر عمران خان اور ان کی مسز کو جو سزائے سنا دی گئی ہے، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپیل دائر کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ ان کو ریلیکسیشن آپ کو لگتا ہے ملے گی؟ دیکھیں، اس میں نہیں، اپیل تو حق ہوتا ہے نا جی. بالکل. کسی بھی سزا یافتہ شخص کا، پاکستانی کا، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی سزا کے خلاف اپیل کر سکتا ہے کہ مجھے سزا جو ہے زیادہ دی گئی اور مجھے سزا غلط دی گئی، یہ سزا بنتی نہیں تھی. تو اب یہ ہے کہ اپیل کا تو رائٹ ہے، اپیل کے لیے تو فورم موجود ہے. ہر جنرل فیض حمید بھی اپیل دائر کر سکتے ہیں اپنی سزا کے خلاف، عمران خان بھی کر سکتے ہیں، بشرا بی بی بھی کر سکتی ہیں. مگر یہاں صورتحال یہ ہوئی کہ اپیل دائر کرنے کے لیے وکلا کی ٹیم جو ہے نا وہ ڈیالہ جیل پہنچ گئی. جب پہنچی تو پورا دن انتظار کرنے کے بعد وہ واپس آ گئی، مایوس لوٹی، مل نہیں سکے. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ اس لسٹ میں نام ہی نہیں تھا ان وکلا کا جو عمران خان کی طرف سے اور بشرا بی بی کی طرف سے آتی ہے کہ ان لوگوں سے ملاقات کرنی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ جب تک عمران خان جو ہے وہ دستخط نہیں کریں گے وکالت نامے پہ اور اس اپیل پہ، اس اپلیکیشن پہ، اور بشرا بی بی وہ دائر نہیں ہو سکتی. یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے اور وہ ملنے کو تیار نہیں. اور پہلا دن تو خیر اس طرح گزرا ہے، ورکنگ ڈے. منڈے کو جو ہے نا وکلا کی ٹیم نے کوشش کی، ابھی نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہ مل نہیں سکے. اور اب یہ ہے کہ نیکسٹ ڈے دوبارہ وہ کوشش کریں گے ملنے کی، ملاقات کرنے کی. اب اس میں یہ بھی ہے کہ کیا اگلے دن وہ جائیں گے تو واقعی عمران خان کی طرف سے ان لوگوں کے نام جو ہیں اس لسٹ میں، یا بشرا بی بی کی طرف سے نہیں دیے جا رہے، یا ان کو بھی جو ہے بازی قریب کی طرح ملنے نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں پہلو ہیں. اس کا نہیں، ابھی جو منڈے کا دن گزرا ہے اس میں تو اس طرح کی بات
کنفرم نہیں ہو سکی. البتہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو اس کا واویلا، سہیل آفریدی کا واویلا، علیبا خان کا، نورین نیازی کا، ان کا تو یہی، اور سلمان اکرم راجہ کہ کا نہیں یہی واویلا ہے کہ جی وہ نہیں، ہمیں نہیں ملنے دیا جا رہا. اب اس بات کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے. کتنا اچھا ہوتا جب غالباً عظمیٰ خان ان کی بہن آخری دفعہ ملنے گئی تھی عمران خان سے، وہ یہ جو کنفیوژنس اور یہ جو ابہام ہیں یہ بھی ختم کر کے آتی عمران خان سے کہ آیا آپ کی طرف سے ہاں جی فلاں فلاں لوگوں کو جو ہے نا آپ پرمیشن نہیں دے رہے ہوتے، الاؤ نہیں کر رہے ہوتے ملنے کے لیے، رائٹ، یا واقعی ان کو روکا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے تاکہ اس کلیئر بات ہو کی. جائے کہ لیکن ہاں جی اگر اس طرح کی بات ہوئی بھی ہے اور عمران خان سے ڈسکس ہوئی بھی ہے، بشریٰ بی بی سے ڈسکس ہوئی بھی ہے، تو انہوں نے کم از کم باہر آ کے اس ابہام کو اور اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے صرف آ کے اتنا بتایا کہ عمران خان جو ہے نا وہ صحت یاب ہیں، اور کچھ انہوں نے پھر نیگیٹو گفتگو جو ہے نا وہ اداروں کے حوالے سے اور وہ کرنا شروع کر دی. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اپیل کا رائٹ تو موجود ہے، محفوظ ہے دونوں میاں بیوی کا. اور خاص طور پہ حالیہ جو توشہ خانہ 2 میں جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں خاص طور پہ، تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلی جو ملاقات ان کی ہوتی ہے وکلا سے کب ہوتی ہے، کتنی جلدی ہوتی ہے، نہیں ہو پاتی. اچھا یہ اصل ضروری، وجہ کیا اچھا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ جن کو الاؤ کیا جا رہا ہے، یہ تو نہیں ہے خیر بالکل نہیں ملنا دیجیے، جن کو الاؤ کیا جا رہا ٹھیک ہے ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان کے ہاتھ بھجوا دیں. بھجوا دیں. اور عمران بشریٰ بی بی کا تو نہیں مجھے اتنا علم کہ لیکن عمران خان تو ظاہر ہے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے لیے وہ جو لینگویج ہے اور وہ جو انگریزی ہے وہ ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے پڑھنا اور سمجھنا. تو وہ اس کو پڑھ کے کہ اپیل کا کنٹینٹ کیا ہے، متن کیا ہے، تو وہ اس پہ دستخط کر کے وہ بھجوا دیں تاکہ ان کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ ضائع نہ ہو. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپیل جو ہے وہ کتنے دن کے اندر دائر کی جا سکتی ہے. رائٹ، یہ ایک آئینی لمیٹیشنز معاملہ کیا ہے ہے؟ اور یہ تو کوئی آئینی ماہر ہی بتا سکتا ہے. بالکل تو درست. وہ ظاہر ہے کہ ان کی ٹیم کو بھی اس بات کا ریئلائز ہوگا کہ کس عرصے میں ہم نے کرنی ہے، کس فورم پہ جانا ہے. تو اس کے لیے بہرحال خبر یہ تھی کہ وہ مل نہیں پائے. اور میں اس سے پہلے وہ جس دن سزا بھی ہوئی تو ہم نے بتایا تھا، محسن بیگ صاحب والا ٹویٹ ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت بھی ان کے جو وکیل اس آئے کیس تھے، کے ہاں جی وکیل تھے ان کے ساتھ تو گرما گرمی ہوگی، ٹھیک ٹھاک انہوں نے سنائی. میاں بیوی نے لڑائی جھگڑے تک بات ہوئی کہ جی آپ نے کس سے پوچھ کے حاضری لگا دی عدالت کے اندر آ کے، آپ حاضری نہ لگاتے، آپ آتے ہی نہ تو یہ سزا سنائی نہ جا سکتی. اور یہ اور لنگر آن ہوتا معاملہ، اور ڈیلنگ اس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس، ہاں جی ٹیکٹس. تو اس پہ لینگویشنگ ظاہر ہے کہ اب یہ وہ وکیل تو نہیں ہوں گے جو اس دن تھے، obviously تو کوئی اور ہو سکتا ہے سیٹ. یہ کوئی اور ہوگا. لیکن سر آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے وہ خود نہیں ملنا چاہ رہے، اور کنسسٹنسی کے ساتھ جو بھی جاتا ہے ان کا یہی گلا ہے کہ ہم سے نہیں ملاقات ہو پا رہی. تو وہ ان کی طرف سے ایک لسٹ اپروو نہیں ہو رہی یا محکمے کی طرف سے کوئی گلچ ہے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں یا جو جائے گا اندر وہی بتا سکتے ہیں. اینی ویز سر، پاکستان کے صدر مسٹر آصف علی زرداری کی بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے بغداد میں زیارت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسٹر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے کیڈٹ کالج میں ایک تقریب میں خطاب کیا ہے. صدر پاکستان جو ہے نا جی وہ بغداد میں زیارات مقدسہ پر انہوں نے جی حاضری دی ہے، اور صدر مملکت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتح خوانی کی ہے. اس کے علاوہ صدر مملکت نے کاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی الجواد کے روزہ پر حاضری دی ہے. اور صدر مملکت نے روزہ کاظمیہ میں امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی ہے. اس کے علاوہ صدر نے روزہ کاظمیہ میں زائرین کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے ہیں. نائس، زبردست. صدر مملکت نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا ہے. صدر آصف علی زرداری کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری. صدر نے تمام مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی. اور یہ جو ہے نا ان کا تقریباً ایوری خوشائند ایئر بات ہے یہ تو بہت. جو ہے وہ صدر پاکستان دورہ کرتے ہیں اور زیارات پر جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے
قائم کے ہے۔ ہاں رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے چیئرمین پیپلز پارٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے کیڈٹ کالج پٹارو میں 63ویں سالانہ پیرنٹس ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ممتاز تعلیمی ادارے کی روشن و پائیدار روایت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کیڈٹ کالج پٹارو نے اپنے طلباء کی کردار سازی، نظم و ضبط اور قیادت کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ناقابل فراموش اور فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے. بلاول ہاؤس سے جاری کردہ یہ جو ریلیز ہے اس کے مطابق پی 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 چیئرمین نے کہا کہ کیڈٹ کالج پٹارو محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایسا مقام ہے جہاں نظم و ضبط شناخت بن جاتا ہے اور ذمہ داری فطرت کا حصہ. انہوں نے کیڈٹس کو ایک کٹھن اور باوقار سفر کی تکمیل پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ استقامت، ڈسپلن اور وابستگی نے انہیں دوسروں سے ممتاز کیا ہے. کیڈٹ کالج پٹارو کے ساتھ اپنے خاندان کے ذاتی تعلق کا حوالہ دیتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہاں حاصل کی گئی تعلیم اور حوصلہ ان کے والد صدر مملکت آصف علی زرداری کے لیے نہ صرف اعلیٰ ترین ریاستی مناصب کی ذمہ داریاں سر انجام دینے بلکہ سیاسی قید و بند کے کٹھن ترین ادوار کا سامنا کرنے میں مددگار ثابت ہوئی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس بات پر زور دیا کہ کسی قوم کی اصل طاقت صرف اس کے ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اس کے کردار میں ہوتی ہے. انہوں نے کیڈٹس پر زور دیا کہ وہ شارٹ کٹس کے بجائے دیانت، ذاتی مفاد کے بجائے خدمت اور آسائش کے بجائے جرت کا انتخاب کریں. یقیناً. انہوں نے کہا کہ چاہے وردی میں ہو یا سول زندگی میں پاکستان کی خدمت ایک تا حیات عزم ہونی چاہیے. قومی چیلنجز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان نے بارہا اپنی عزم و اتحاد کے ذریعے ملکی خود مختاری کا دفاع کیا ہے، جس کی تازہ مثال مسلح افواج کا پیشہ ورانہ اور پرعزم رد عمل ہے. انہوں نے اسے عسکری کے ساتھ ساتھ اخلاقی کامیابی بھی قرار دیا. انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں ہماری مسلح افواج نے ایک بار پھر یہ فتح ثابت کی اور پیشہ ورانہ مہارت، بھرپور تیاری اور متحد کمانڈ کے ذریعے پاکستان نے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا اور ایک واضح عسکری کامیابی حاصل کی. یہ کامیابی محض عسکری نہیں بلکہ اخلاقی بھی تھی، جس نے دنیا کو یاد دلایا کہ آزمائش کی گھڑی میں پاکستان مضبوط، منظم اور پرعزم کھڑا رہتا ہے. سندھ کے تاریخی کردار کو اجاگر کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کیڈٹ کالج پٹارو جیسے ادارے آج بھی اصولوں اور نظم و ضبط سے رہنمائی حاصل کرنے والی قیادت کی نشون نما کر رہے ہیں. انہوں نے کیڈٹس کو مبارکباد دی اور ان سے اپیل کی کہ وہ عزت، انکساری اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ پاکستان کی خدمت جاری رکھیں. چلیں، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشائند بات ہے. اس سے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا حکومت کی طرف بھی. سر، لاہور پولیس کی بات کریں گے. نیو ایئر سے پہلے اور کرسمس ویک سے پہلے ان کا کوئی کریک ڈاؤن چل رہا ہے، کافی ایکٹیو ہے، الرٹ ہے، غیر قانونی اسلحہ جو کیری کر رہے ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آگے جو تہوار ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو منائے جائیں گے، اس میں کرسمس ہے پہلے، اس کے بعد نیو ایئر ہے. اب ان دونوں تہواروں پر اور خاص طور پہ نیو ایئر پہ بہت زیادہ ایک جو ہے خدشہ رہتا ہے ہلڑ بازی کا، ہوائی فائرنگ کا، رائٹ، اور جو ہے ون ویلنگ کے واقعات اور اس طرح کے حادثات. ان کو روکنے کے لیے، ان کی روک تھام کے لیے لاہور پولیس کا کرسمس اور نیو ایئر سے قبل ہوائی فائرنگ اور ناجائز اسلحہ کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن ہے. سینکڑوں گرفتاریاں ہیں. گزشتہ 20 دنوں میں ناجائز اسلحہ رکھنے والے 496 افراد گرفتار ہوئے. اس دوران ہوائی فائرنگ کرنے والے 5 افراد زیر حراست ہیں. شہر کے مختلف تھانوں میں 501 مقدمات درج ہوئے ہیں. قانونی کارروائی جاری ہے ان سب کے خلاف. گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 11 رائفلیں، 451 پسٹل اور 24 گنیں برآمد ہوئی ہیں. نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش پر زیرو ٹالرنس ہے. سی سی پی او لاہور یہ کہہ رہے ہیں ناجائز اسلحہ رکھنے، استعمال اور خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی. بلال سی کمیانہ. سوشل میڈیا پر اسلحہ کی تشہیر کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. سی سی پی او لاہور. شہری قانون کے احترام کو اپنا شعار بنائیں. بلال صدیق کمیانہ.
اور پھر وہی بات میں دہراؤں گا کہ پولیس تو ٹھیک ہے، پولیس نے تو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے جی اور ان تمام چیزوں کی روک تھام کے لیے وہ اپنی کوششیں کر رہی ہے، متعلقہ محکمے کر رہے ہیں، ادارے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس جو پیرنٹس ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. بعد میں ایک مشکلات سے دو چار ہونے اور بچے کا جو ہے نا وہ کیریئر وہ خراب ہونے، ایف آئی آر درج ہو جانا، ایک ریکارڈ خراب ہونا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پیرنٹس خود جو ہے ان دنوں میں خاص طور پہ نظر رکھیں احتیاط کریں اپنے بچوں پہ بالکل. اور انہیں سمجھائیں. دوسرا میں نے آپ کو اساتذہ کا بتایا تھا کہ ٹیچرز جو ان ہیں کا بہت امپورٹنٹ رول ان ہے. کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ بھی ڈیلی بچوں کے جو ہے نا وہ 4 سے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کئی جگہ 8 گھنٹے بھی گزرتے ہیں کالجز میں. تو وہ جو ہے وہ بھی نظر رکھیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ جو ہے نا کوئی اچھی روایت نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. غیر قانونی اسلحہ کیری کرنا اور اس طرح ہوائی فائرنگ جیسے واقعات اور اس طرح کی ساری صورتحال اور گل گپاڑا بالکل ٹھیک جو ہے نا نئے سال کا جو جشن ہے وہ اسموتھلی بھی ہو طریقے سکتا سے، ہے، پرامن طریقے سے بھی ہو سکتا ہاں ہے. جی بالکل جو ہے نا ایگزیکٹلی، اور آپ نے خوشی منانی ہے نا. تو اسی طرح کرسمس ایک تہوار ہے، یہ ہمارے جو مسیحی بہن بھائیوں کا بڑا امپورٹنٹ ایک تہوار ہے. تو اس میں بھی جو ہے اس طرح کی بدمزگی اور اس طرح کی صورتحال انہیں بھی اور ان کی جو ہے ایک اس کمیونٹی کے جو بچے ہیں ان کو بھی کیئر کرنی چاہیے کہ آپ بالکل منائیں، تہوار بھی منائیں، خوشی بھی منائیں، مکمل آزادی کے ساتھ منائیں، مگر لمٹس جو ہیں ان کو کراس نہ کریں، غیر آئینی کام نہ کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، کسی کو تکلیف میں نہ. بالکل. ہاں جی بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو. مزید تفصیلات ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اس کے لیے دیکھتے رہیے RNN پوڈکاسٹ. سی یو نیکسٹ.